بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بیٹے اور دنیا میں آپ کا پھولوں کا گلدستہ ہیں۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی حضرت امام حسن کے بعد پیدا ہوئے اور حضرت امام حسن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کو گھٹی دی اور ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے دعا کی اور آپ کا نام حسین رکھا، اور اس سے پہلے آپ کے والد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن سینے کے درمیان سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس سے نچلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ زبیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ محمد بن ضحاک نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے مشابہ تھا، اور حضرت امام حسین کا جسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مشابہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرض الموت میں پوچھا کہ وہ ان کے دونوں بچوں کو کچھ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن کے لیے میری ہیبت اور سرداری ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے میری جرأت اور سخاوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو تم سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے، اور جو تم سے صلح رکھے میری اس سے صلح ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہمراہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کندھے پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ کبھی حسن کو اور کبھی حسین کو چومتے آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سرخ قمیص زیب تن کیے گرتے پڑتے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر سے اتر کر انہیں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑاتے ہوئے آتے دیکھا تو مجھ سے نہ رہا گیا اور اپنی بات قطع کر کے انہیں اٹھا لیا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت رکھے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین کود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھے تو ان دونوں کو پکڑ کر آرام سے نیچے بٹھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو پھر وہ دونوں پہلے کی طرح کود کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان دونوں کو گود میں بٹھا لیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے اٹھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں انہیں ان کی ماں کے پاس چھوڑ آؤں؟ اسی اثنا میں بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے اپنی ماں کے پاس پہنچنے تک بجلی کی روشنی قائم رہی۔ حضرت علی نے فرمایا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میں سو رہا تھا۔ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک نے، جو اس وقت چھوٹے بچے تھے، دودھ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر ہماری بکری کا بہت سا دودھ نکالا۔ اس پر جس بچے نے دودھ مانگا تھا، اس کی بجائے دوسرا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیچھے ہٹا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے فلاں بچہ آپ کو زیادہ پیارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ پہلے اس دوسرے بچے نے دودھ مانگا تھا۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ، میں اور تو اور یہ دونوں اور یہ سونے والا قیامت کے روز ایک ہی مکان میں ہوں گے۔ حضرت حسن اور حسین کی آپس میں بہت محبت تھی۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت امام حسن پہل کر کے آگے بڑھے اور جھک کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر چومنے لگے۔ حضرت امام حسین بھی کھڑے ہو گئے اور ان کا سر چوما اور کہا کہ میں نے اس لیے پہل نہیں کی کہ مجھ سے افضل ہونے کی وجہ سے یہ آپ کا حق تھا اور میں آپ کا حق چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کو روانہ ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ نے آہٹ سنی تو پوچھا، کون ہو؟ اور پھر فرمایا، حذیفہ ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا بات ہے؟ پھر فرمایا، یہ فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے کبھی نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے کہ مجھے سلام کرے اور یہ خوشخبری سنائے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔